بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے جنت سے نکالے گئے آدم اور حوا پر اللہ اپنی ہدایت کے ساتھ لوٹا۔ میرے قرآنی لیکچر کے عنوان سے ہی آپ کو ہدایت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی پر آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا تو ان پر اپنی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ واپس لوٹا۔ چنانچہ ہدایت کی اس اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیات 116 تا 127 میں یوں بیان فرمایا: اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو یعنی اس کے رزق کی تیاری کے لیے ڈیوٹی کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک تمہارے لیے جنت میں ہے کہ نہ بھوکے رہو اور نہ بے لباس، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ ہی دھوپ لگے یعنی رہنے کے لیے مکان ہو۔ تو شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا، بولا کیا میں تمہیں بتاؤں وہ درخت جس سے تمہیں ابدی زندگی اور لازوال ملک حاصل ہو جائے؟ آخرکار ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ خود کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور غلطی کر بیٹھا۔ پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا اور اس پر لوٹ آیا اور ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں اس سے اتر جاؤ، سب کے سب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور جب تمہیں میرے پاس کی ہدایت دی جائے تو جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا وہ گمراہ یعنی پرستشی نہ ہوگا اور یوں مشقت میں نہ پڑے گا، اور جو میرے ذکر یعنی صلاۃ بامانی ڈیوٹی سے آراز کرے گا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اور ہم اس سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کہے گا اے میرے رب، کیوں مجھے تم نے اندھا اٹھایا جب کہ میں دیکھنے والا تھا؟ اللہ فرمائے گا تیرے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا، اس لیے کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا، سو اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ ہم ایسی جزا دیتے ہیں اس سے جو حد سے تجاوز کرے
اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور آخرت کا عذاب تو شدید تر اور باقی رہنے والا ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ انسان کی زندگی اس وقت جنتی ہوتی ہے کہ جب وہ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کر رہا ہو، اور جب وہ شیطان کے وسوسہ سے ہدایت کی بجائے ضلالت یعنی پرستش اختیار کرے تو پھر مشقت میں پڑ کر جنتی زندگی سے نکل جاتا ہے اور معاشی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کے متعلق واضح طور پر کہا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت 23۔ تو جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا وہ گمراہ یعنی پرستشی نہ ہوگا اور اس طرح مشقت میں نہ پڑے گا۔ چنانچہ آدم اور حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی پر جنت سے نکال دیا تو وہ مشقت یعنی مشکل میں پڑ گئے، اور جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ ان پر اپنی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے واپس لوٹ آیا، جیسا کہ قرآن میں ہے، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ۔ چنانچہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سورہ طٰہٰ آیات 1 اور 2۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ان آیات سے واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں پرستش اختیار کر کے خام خواہ کی مشقت یعنی مشکل میں نہ پڑے، لیکن آج کچھ مسلمان ایسے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پرستش کو پیشہ کے طور پر اختیار کر کے ملا، پیر، مفتی، ذاکر اور امام وغیرہ بنتے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے بھی مساجد اور امام بارگاہوں وغیرہ میں نماز کے ذریعے اللہ کی پرستش کرا کے انہیں مشقت میں ڈالتے ہیں۔ اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ تو بنتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پرستش اختیار کر کے مشقت میں بھی پڑتے ہیں، اور اس طرح اپنا مال، وقت، طاقت اور صحت برباد کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اس وقت موجود ہے کہ پرستش گزار مسلمان اپنی پرستش کو مشقت نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے تئیں خود کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، جو خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ اب ایسا بھی نہیں
کہ صرف مسلمان ہی اپنے اللہ کو الہ یعنی حکمراں سمجھنے کی بجائے معبود سمجھ کر نماز کے ذریعے اس کی پرستش کرتے ہیں، بلکہ دیگر گمراہ مذاہب کے پیروکار بھی صدیوں سے اپنے اپنے معبودوں کی پرستش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جس کا حکم انہیں ان کے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ نے اپنی کتاب میں ہرگز نہیں دیا۔ یہودی سیناگوگ میں نماز بمانی مناجات و اعمال سے جیزس کی پرستش، عیسائی چرچ میں بائبل سے خداوند یسوع مسیح کی پرستش، ہندو مندر یا کوول میں ویدا سے بتوں یعنی شیوا، وشنو، برہما کی پوجا پاٹ، بدھ ٹیمپل میں ٹپی ٹکا سے بدھا کی پوجا پاٹ، اور سکھ گردوارے میں گرنتھ سے واحے گرو کی پرستش کرتے ہیں کہ اس سے انہیں شانتی ملتی ہے اور ان کے دکھ درد بھی دور ہوتے ہیں، جو خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنی بھی پرستشیں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں کہ جنہوں نے پرستش کی دلدل میں گری نوع انسانی کو اس سے قرآنی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے نکالنا تھا، وہ خود نماز کے ذریعے پرستش کی دلدل میں گر گئے۔ چنانچہ اپنی انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب پرستش گزاروں کو متنبع کیا ہے کہ جو انسان اس کے ذکر یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی سے آراز کرے گا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ پرستش گزاروں کی معیشت تنگ تو ہونی ہے کہ جب وہ صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی سے آراز کرتے ہوئے اس کی جگہ نماز پڑھیں گے یا کوئی اور پرستش کریں گے، اور ہدایت یافتہ مسلم یا غیر مسلم پرستش گزاروں کی معیشت اس وقت تنگ ہو جائے گی کہ جب وہ اپنے گمراہ مذاہب کے سرپرستوں یعنی ملاؤں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں، اماموں، پنڈتوں، پجاریوں، پادریوں، پوپوں، مربیوں، ربیوں، کرنتیوں اور گیانیوں وغیرہ کی تنخواہوں اور ان کی پرستش گاہوں کے قیام و استحکام کے لیے نذرانہ، چندہ اور چڑھاوا وغیرہ دیں گے کہ جس سے ان کے لیے حرام کمائی قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ سورہ توبہ آیت 34۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے احبار و رہبان لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام محسن بھوپالی کے ان اشعار پر کرتا ہوں۔
ہماری فکر میں گلتے ہو کیوں ریاکارو؟ ہم اپنے بگڑے مقدر کو خود بنائیں گے۔ ایسے گمراہ ہوئے زادے سفر کھو بیٹھے، روشنی لینے گئے حسن نظر کھو بیٹھے۔ شکریہ۔